الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ اجمعین۔ عزیز دوستو، آج دنیا کے اندر ایک دوڑ لگی ہے اور بحث لگی ہوئی ہے کہ کامیاب کون ہے۔ کوئی کہتا ہے میں کامیاب ہوں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں کامیاب ہوں۔ بڑے گھر والا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک 3-4 منزلہ مکان ہے، بلڈنگ ہے، میں کامیاب ہوں۔ جس کے پاس کاروبار اچھا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا بزنس بڑا اچھا ہے اور میرے کاروبار کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ میرا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو میں کامیاب ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں کامیاب ہوں۔ مختلف لوگ ہیں اور مختلف باتیں اور مختلف نظریات ہیں، لیکن آئیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے خدا سے پوچھ لیں کہ مالک تو بتا کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن پاک ہے، سورۃ المومنون ہے، اس کی پہلی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھنا کہ جو صاحب ایمان ہے وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کی چند ایک نشانیاں بیان فرمائیں کہ کامیاب مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ المومنون میں بیان فرمائی، فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ ایمان والوں میں سے پھر کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو نمازیں عاجزی سے، دل جمعی سے اور دل لگی سے پڑھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا لگنا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے وضو کیا، رکوع و سجود جما کے اچھے طریقے کے ساتھ کیے، تو بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے احکام تو یہی ہیں کہ نماز تو اسی طرح پڑھنی تھی جیسے آپ نے پڑھی ہے، لیکن بھائی ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے کہ بندہ مسجد میں آیا، وضو کیا، نماز پڑھی تو وہ گیا، اور ایک ہے کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز دل لگی سے پڑھے، دل جمعی سے پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جب تک نماز میں دل نہیں نہ لگے گا، جب تک نماز میں دل نہیں لگے گا تو بندے کو خشوع حاصل نہیں ہوگا۔
دل جب تک بندے کا نہیں نہ لگتا ہے تو بندے کو ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا۔ جب تک بندے کا دل نہیں لگتا ہے تو بندے کو تلاوت قرآن میں بھی مزہ نہیں آتا۔ جب تک بندے کا دل نہیں نہ لگتا تو پھر بندے کو غلامی کا بھی مزہ نہیں آتا ہے، غلامی کا لطف حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بندے کو بندگی کا بھی مزہ نہیں حاصل ہوتا ہے جتنی دیر تک اس کا دل نہیں لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی، دل کا لگنا بڑا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک صحیح مسلم کی روایت رکھتا ہوں تاکہ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ دل لگنا اللہ رسول کی محبت میں، عبادت میں اور اللہ کے راستے میں یہ دل لگنا یہ کتنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے، حضور کی کچھ دعائیں انہوں نے بیان کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا انہوں نے اس روایت کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو کر اور پھر حبیب ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر بھائی دیکھیں کہ ہمیں کس درجے میں جا کر یہ دعا مانگنی چاہیے اور ہمیں کتنا دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ مالک میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس بات سے؟ کہ مالک مجھے علم تو ملے لیکن وہ مجھے نفع نہ دے، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، مالک تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے ایسے علم سے۔ اور دوسری دعا اور حضور یہ مانگا کرتے تھے وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مالک میں اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو دل تو ہو لیکن اس دل کے اندر خشوع نہ ہو، کہ جو تیری بارگاہ میں تیری محبت میں لگا ہی نہ ہو، تو میرے مالک میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دل کا لگنا یہ بڑا ضروری ہے۔ رب کی بارگاہ میں اس دل کی، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ رب کی بارگاہ میں دل کی اہمیت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب یہ اپنے رب رسول سے لگ جاتا ہے۔ جو دل اپنے رب رسول سے نہیں نہ لگا ہوتا، جو اپنے رب رسول سے نہیں لگا ہوتا ہے، میرے بھائی وہ دل کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ دل تو ہے لیکن صرف ایک خون کا لوتھڑا ہے، بس اس کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس وہ سینے کے اندر آپ کے دھڑک رہا ہے لیکن وہ دل کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ بس ایک گوشت کا سوکھا سا ایک لوتھڑا ہے۔ اس دل کا لگنا بڑا ضروری ہے۔ اگر دل اپنے رب رسول سے نہیں نہ لگتا ہے تو یہ دل مردہ ہوتا ہے۔ اور آپ حضرت اقبال کو پڑھ کے دیکھیں نا، حضرت اقبال نے بڑی کمال کی بات کہی ہے۔ حضرت اقبال فرماتے دل مردہ دل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہے بھی دل بھی ہے، اب ہے جو صحیح لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ ہے مردہ، فرمانے لگے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ تیرا دل جو مردہ ہو چکا ہے نا میرے بھائی، تو اس کو زندہ کر اس کو۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات کہہ دی، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے عاشقوں والی بات کی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ باتیں سمجھ رہے نا آپ حضرات؟ یہ دل کا لگنا کتنا ضروری ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، دل ہے ہی وہ دل کہ جو آپ کی یاد میں لگ جائے، بس جس دل کے اندر آپ کی یاد نہ ہو، احمد رضا اس کو دل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، جو تیری یاد سے بھرا رہے گا نا یا رسول اللہ، احمد رضا صرف اس کو دل کہے گا، ورنہ وہ احمد رضا کے لیے دل نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، دل صرف وہی ہے کہ جو اپنے نبی پاک کی محبت میں لگ جائے، جو اپنے خدا کی محبت میں لگ جائے، اور جو محبوب پاک کی محبت میں لگا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی وہ دل کوئی دل نہیں ہے۔ باتیں ذرا سمجھیے گا، ذرا وہ دل کوئی دل نہیں ہے میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھیے گا، وہ دل نہیں ہے، وہ ایک بے آباد اور ایک بنجر سی زمین ہے، وہ دل نہیں ہے۔ یہ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کا مجھے مصرع سر دست مجھے یاد آ گیا ہے۔ حضرت سلطان باہو، میں نے اس کو دل کو زمین کیوں کہا ہے؟ میں نے تو بڑی چھوٹی بات کہی ہے، لیکن اگر اس دل کو چوٹ لگ جائے نا عشق رسول کی یا عشق خدا کی، تو یہ پتہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، سمندروں ڈونگے، سمندر کی گہرائی کسی کو معلوم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں، یہ غوطہ زن بھی بتا نہیں سکیں صحیح طریقے کے ساتھ۔ سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیاں جانے ہوں۔ اب بات میری لمبی ہو جائے گی اگر میں سلطان باہو علیہ الرحمہ کی کرنے چلوں، میرا تو موضوع پھر یہیں پہ رہ جائے گا۔ یہ دل، یہ اگر یہ رب رسول کی محبت میں نہیں نہ لگا ہمارا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک بنجر زمین ہے، بے آباد سی زمین ہے، اس دل کا فائدہ نہیں۔ تو اس دل کو نا میرے بھائیوں لگانے کی کوشش کریں اپنے رب رسول کی نا محبت میں۔ یاروں، آپ بھی جوان ہیں، جوان بیٹھے ہیں، میں بھی جوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جوانیاں، ہر کسی کا بڑھاپا بھی سلامت رکھے۔ یارو، اپنی جوانی کو بھی سنبھال کے رکھیں، اور اپنے بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جناب اپنی بزرگی کو بھی سنبھال کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ اگر آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں تو اب سمجھ آئی ہے نا، تو یار اب بھی سمجھ آئے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اس دل کو نہ لگانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دل آپ کا لگتا نہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا، دل آپ کا آوارہ ہو جائے گا، بھٹکتا رہے گا، اور یہ بھٹک جائے گا۔ کتنے دل آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے خاندانوں کے اندر، آج ہمارے گھروں کے اندر کتنے دل بھٹک چکے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل یار رب رسول سے لگے نہیں ہیں، ان کا دل کہیں لگ نہیں رہا۔ تو میرے بھائی اس دل کو نا رب رسول سے لگائیں، لگانا سیکھیں، اس محبت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نا اس بات پہ توجہ نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، میں نے عرض کیا نا کہ ہم بھی جوان ہیں، تو نبی پاک کے صحابہ بھی یار جوان تھے، کہ ان کی عمریں کوئی 70-80 سال کے سارے صحابہ نہیں تھے، وہ جوان قسم کے صحابی بھی تھے، 17-16 سال کے صحابہ بھی تھے، 20-25 سال کے صحابہ بھی تھے۔ ہم تو یار اس دل پہ توجہ ہی کوئی نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھیں صحابی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر شکایت کیا کرتے تھے، اس دل کی شکایت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج ذرا باتوں کو ذرا سمجھیے گا، میں باتیں جو کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، بڑا سخت ہو گیا یا رسول اللہ، میں نرم نہیں ہو رہا ہوں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں اپنے دل کو نرم کر سکوں۔ تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وظیفہ بتایا، کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت بتائی تھی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک بتایا، کوئی وظیفہ دیا؟ حالانکہ ان چیزوں سے دل نرم ہوتا ہے، لیکن یاروں میرے نبی پاک نے صرف وظیفے نہیں بتائے ہیں، بلکہ اپنے صحابہ کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی اپنے تغدو کی ہے۔ اپنے پریکٹیکل لائف میں آؤ، یہ وظیفے لے کر بیٹھ جانا اور بھی کہنا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، یہ سارا کچھ وظیفہ ہی کرے گا، نہیں۔ حضور نے کیا بتایا؟ جب شکایت کی نا صحابی رسول نے، او یار صحابی ہو، چہرے وضوحات دیکھنے والا ہو، دل پھر بھی سخت ہو جائے تو یار پھر بتائیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم نے کبھی کسی عالم دین سے جا کر کبھی کہا کہ حضرت جی، کبھی کسی پیر صاحب کے پاس جا کر کہو کہ جناب ہمارا دل سخت ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جناب ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا، مجھے کچھ بتائیں۔ یار قربان جاؤں، حضور نے پریکٹیکل لائف میں اپنے صحابہ کو لائے،
پریکٹیکل لائف اپنے صحابہ کو دی. فرمایا کہ وہ میرے غلام، تو کہتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا یا رسول اللہ. ہاں. فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، جس کا باپ نہیں ہے نا، فوت ہو چکا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا فرما دے گا. نرمی عطا فرمائے گا. یتیم، یار غریبوں سے محبت، یتیموں سے محبت، مساکین سے محبت. حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرا دل بڑا سخت ہو گیا تھا. حالانکہ یہ بہت بڑا نام میں نے لے لیا ہے. حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ ناز لاڈ کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. اس بات لوگ غلط مطلب لیتے ہیں باتوں کا. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ ہماری دعا رب قبول کرے، تو کہتے ہیں کہ اپنی دعا میں حضرت سری سکتی کا وسیلہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانا شروع کر دے گا. یہ وہ ہستی. فرماتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا. میں نے اپنے بزرگ حضرت معروف کرخی سے عرض کیا، کئی بار عرض کیا کہ میں نے کہا بابا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بڑا عرصہ بیت گیا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں عشق خدا میں، عشق رسول میں. کبھی میرے نعتیں سن کر، نبی کا نام سن کر میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے. کبھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے کبھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے. میرا دل ڈرنا چھوڑ گیا ہے. میرا بابا جی میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی حل بتائیں. کہتے بابا جی کو میں نے کئی بار کہا کہ حضور کرم کریں، نگاہ ولایت دیکھ رہے تھے، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا. کہنے لگے پتر دیکھیں گے کسی دن، دیکھیں گے. کہتے میں نے کئی بار رو کر عرض کیا کہ مرشد کریم کچھ حل کرے میرا، میں بڑا بے چین تھا. تو فرمایا پتر کوئی حل کریں گے، کچھ کریں گے اس کا. کہتے کہ ایک بار نہ عید کا موقع تھا، تو میں نے دیکھا کہ بابا جی نے ایک بچے کو اٹھائے ہوئے، ایک بچے کو لیے ہوئے نا اپنے ساتھ انگلی لگائے ہوئے، ہمارے قریب آئے. ہم نے کہا کہ بابا جی یہ بچے کو کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگے بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ نا سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا کہیں، تو دوسرے بچے نا اخروٹ کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ نہیں تھے، اس کے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، تو میں اب اس کو لے کر آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ حضور اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت معروف کرخی ہے میرے بھائی، یہ وقت کا ولی ہے، یہ وقت کا عالم دین بھی ہے، یہ وقت کا مبلغ بھی ہے. کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ پتر پیسے تو میرے کول بھی کوئی نہیں، پیسے تو میرے کول بھی کوئی نہیں، تو حضور تسا کی کرنا ہے؟ فرمانے لگے کہ پتر میں کی کرنا ہے، اے باغ دے باہر نا کھجور دیے گٹلیاں لوگ سٹ دیندے نے. آپ جانتے ہیں کہ لوگ آج بھی یہ گٹلیاں جو ہوتی ہیں ان کو پیس کر بعض دوائیوں کے اندر نا یہ استعمال ہوتی ہیں، ان کا جو صفوف ہوتا ہے. کہا کہ بیٹا یہ بازار کے اندر بک جاتی ہیں، میں وہ گٹلیاں اٹھاؤں گا اور میں یہ جا کر بازار میں بیچوں گا، پھر جو پیسے ملیں گے وہ پیسوں سے اخروٹ خریدوں گا اور اس بچے کو خوش کروں گا. جب یہ بچہ خوش ہوگا نا تو معروف کرخی کے دل کو بھی سکون اللہ عطا فرما دے گا. اچھا. حضرت سری سکتی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، تو یہ خدمت مجھے دے دیں. اب میں نے عرض کیا نا کہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تو مسکرا دیے. فرمانے کہ چل پتر تو لے جا، تیری مرضی. فرماتے میرے پاس پیسے تھے، میں گھر لے گیا، بچے کو میں نے نہلایا دھلایا، بازار لے کر گیا، اس کو کپڑے بھی نئے دلوائے، سر پہ ٹوپی بھی اس کو نئی رکھوا کے دی، بازار سے اخروٹ بھی لے کر دیے. دیکھیں پیر نے کوئی وظیفہ، بولے ذرا، کوئی وظیفہ نہیں دیا، کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں بتائی، کوئی وظیفہ نہیں بتایا. کہتے میں کہاں بھی کچھ نہیں. کہتے میں بچے کو لے کر چلا گیا، اخروٹ دیے. کہتے میں نے اخروٹ لے کے، بچہ تھا نا، اخروٹ میں نے جب اس کو پکڑائے نا ہاتھ میں تو وہ میری انگلی چھڑا کر نا بھاگ گیا. میں بھی تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا، تو جہاں پر بہت سارے بچے کھڑے تھے نا وہ ان کے ساتھ جا کر مل گیا، اخروٹ کھیلنے لگا. تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں خدا کی قسم جتنا سکون اس وقت بچے کے مسکرانے سے ملا، اس سے پہلے مجھے خوشی کبھی کوئی محسوس نہیں ہوئی تھی. اور کہتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب رات سویا نا، دل تھا تو میرے سینے کے اندر، لیکن ساری رات میرے مصطفیٰ کے قدموں کا طواف کرتا رہا تھا. اور میرے بھائیوں دل کو لگائیں، اپنے رب رسول سے نا اس دل کو لگانا سیکھیں.
آج ہمارے دل یار بڑے، اور اس بات پر میں ذرا ایک اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو بھی مروڑ اٹھتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ باپوں کی باتیں شروع کر دی. چلے میں حدیث پاک بالکل اسی لیب کے اندر حدیث پاک ہے، روایت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کا دن ہے، جا رہے ہیں، ایک غریب بچے کو دیکھتے ہیں، کپڑے گندے ہیں. حضور اس کو پوچھتے ہیں بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ رو رہا تھا. کہا بیٹا تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس نے چہرہ اٹھایا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ باپ نہیں میرے سر پہ، باپ نہیں ہے میرے سر پہ، کیسے کپڑے پہن لیتا میں؟ یا رسول اللہ کیسے خوش ہوں؟ نبی پاک نے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے سینے سے لگایا تو نبی پاک فرمانے لگے تیرا باپ نہیں ہے، ایک بات کہنے لگا ہوں، قبول کرے گا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم کریں. فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ محمد تیرا باپ ہو؟ فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کا رسول تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو، فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ میرے رسول اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لائے. عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ. وہ جو حسن کے کپڑے، حسین کے کپڑے پڑے ہیں نا، وہی اس بچے کو پہنا دیے جائیں. اور یارو جنتی جوانوں کی، سرداروں کی قمیص اس بچے کو پہنا دی. میرے نبی نے جب اس کو نہلایا دھلایا، عید کی جماعت بھی چھوڑ دی. فرمایا نہیں، پہلے یتیم کے بچے کو خوش کروں گا، پھر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاؤں گا. میرے نبی نے اٹھایا، بچہ نہلا دیا، انگلی لگائی تو عید گاہ کی طرف چل دیے، مسجد کی طرف چل دیے. اور میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، بچہ بولا تو کچھ نہیں، لیکن زبان حال سے تو کہتا ہوگا نا کہ یارو دنیا والو تھا تو یتیم، لیکن خدا کی قسم یتیمی کا بھی آج مزہ آ گیا ہے. یتیم تھا لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا ہے. میرے بھائیو اس دل کو نرم کس طرح کرنا ہے؟ نرم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی. فرمایا لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب کہ جن کو خدا اپنے عرش کا سایہ دے گا. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، پڑھ کے پھر مسجد سے باہر بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اور یارو مسجد میں دل تو اس کا لگے گا نا جس کو اپنی 5 نمازوں کی فکر ہوگی. بات سمجھیں آپ رضا؟ یہ دل نرم کیسے ہوں گے؟ یہ دل لگایا کیسے جائے گا؟ یہ آپ کو کلیے بتا رہا ہوں یار. فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا قیامت والے دن. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسجد سے پیار کرنے والا ہوگا، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے کہ کب اذان ہوتی ہے. کاروبار بند نہیں ہے، کاروبار اس کا چل رہا ہے. میرے بھائی اسلام کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام کام کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام کام کرتے ہوئے نماز چھوڑنے سے منع کرتا ہے. کام کرتے ہوئے اتنا مگن دنیا کے اندر ہو جانا کہ یار بندہ آواز آ رہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، بندہ کہے کہ نا میں تو کام کروں گا. او یار تجھے کیسے کامیابی ملے گی مجھے بتا نا. جب نماز مؤذن 5 وقت دن میں کہہ رہا ہے کہ آ تو کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تجھے کیسے کامیابی ملے گی؟ میرے بھائیو اس دل کو نہ لگانے کی کوشش کریں، اس دل کو عبادت میں لگائیں، اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ رسول کے راستے. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ نا بہت سارے آج کل وہ ہیں کہ جو یقین کریں کہ وہ مسجد میں آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ نا گن پوائنٹ پہ آئے ہیں. 2 منٹ کے اندر 2.5 منٹ کے اندر یار 4 رکھتے ہیں. مجھے بتائیں کیا تک بنتا ہے؟ ہم نہیں بولیں گے یہاں پر. کیوں کہ سبھی ایسے کرتے ہیں. نماز رب کی ہے تو یار سکون سے پڑھ لی جائے نا. میں سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی یار ایک بندے نے وقت نکالا ہے، کام بھی چھوڑا ہے، بڑی اچھی بات ہے یار، کام بھی چھوڑا ہے، وقت نکالا ہے. سردی کا موسم تھا، چلے سردی کا موسم تھا، بڑا ٹھنڈا پانی تھا، یا گرمی کا موسم تھا تو ٹینکی کے اندر سے گرم پانی آ رہا تھا. یار اس نے وقت نکالا، وضو بھی کر لیا، تو یار نماز آ کر ٹکرے مارنا شروع کر دی. یار وہ 2-2.5 منٹ کے اندر یار تو 4 رکھتے ہی پڑ گیا. تو اتنا وقت میرے بھائی نکالا ہے تو سکون سے نماز پڑھ لیں یار.
اور رب کی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، حضرت امام زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، حضرت امام زین العابدین گھر میں آگ لگی، نماز پڑھ رہے تھے، قریب بچہ سویا ہوا تھا، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے کہ امام کے گھر میں آگ لگ گئی، سارے آگ بجھانے میں لگ گئے اور حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ حکم ہے کہ جب کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہے تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے، توڑی جا سکتی ہے، لیکن حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو آگ تو بجھ چکی تھی۔ بیوی کہنے لگی کہ حضور عجیب آدمی ہے آپ، گھر میں آگ لگی تھی اور آپ نے نماز ہی کوئی نہیں چھوڑی، کوئی فکر نہیں آپ کو کہ گھر میں آگ لگی تھی؟ حضرت زین العابدین نے پتہ کیا جواب دیا؟ شیر خدا کے پوتے تھے تو شیروں والا جواب دیا۔ فرمانے لگے بھلی مانس، مجھے تھوڑی سی بالمناہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن کیا کرتا، میں تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا جناب آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا؟ وہ گھر کا بیٹا قریب تھا آپ کے، گھر سارا خراب ہو جاتا تو کیا بنتا؟ فرمانے لگے بھلی مانس چپ کر، تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، حسین کا بیٹا آخرت کی آگ بجھا رہا تھا، جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ اور میرے بھائیو، نماز اس طرح کی اگر ہمیں مل جائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس وقت ہمیں نماز کا لطف ملے گا، دل لگے گا، جب ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں گے، روٹین سمجھ کے نہیں۔ کئی بار کہہ چکا ہوں، خدا را روٹین سمجھ کے نماز۔ کچھ لوگ جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، دعا تو یہی کہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں، ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے۔ لیکن یارو، نماز پڑھنی ہے نا تو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اور اگر میں نے شیر خدا کے پوتے کی بات کی تو یار میں شیر دادا کی بھی بات نہ کر جاؤں گا، وقت ہو چکا ہے، لیکن یار چلے دادا کی بات بھی سنتے ہی جائیں۔ حضرت علی کی بات سنیں گے نا تو آپ کے دل کو سرور آئے گا، بڑی کمال کی روایت ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں آپ کو کوئی تیر یا برچھی لگی، اور نہ کمر میں لگی تو زیادہ اندر چلا گیا، تیر یا برچھی زیادہ اندر ہو گئی والا۔ اب جنگ کے بعد نا حکیم صاحب نے نکالنے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکلی، درد بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ تو اب بڑا مسئلہ خراب ہے، یہ تو اب بے ہوش کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا چھوڑو بے ہوش کرنے کو، علی کو نماز کی نیت باندھنے دو، علی کو نماز کی نیت۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی۔ آپ نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنا شروع کر دوں یہ تیر یا برچھی نکال لینا۔ کہا کہ جناب آپ کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ فرمایا میرے درد کی فکر نہ کرنا، علی جب نماز میں ہو تو یہ تیر نکال لینا۔ حضرت علی نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، تیر نکال لیا گیا۔ حضرت علی نماز میں سلام پھیرا، کہا کہ تیر نکال لیا؟ کہا کہ ہاں حضور۔ کہا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ فرمایا علی نماز میں اتنا مگن تھا کہ علی کو درد کا پتہ ہی کوئی نہیں چلا تھا۔ اور یارو اس طرح کی اگر نماز کیوں بھلا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یار یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، دل لگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یارو اپنے رب رسول کے ساتھ دل لگانا سیکھے۔ رب رسول کے ساتھ جب یہ دل لگے گا نا تو بندہ پھر کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی بھی۔ تیز آندھیاں بھی آئیں گی نا، تیز آندھیاں بھی آئیں گی، کسی بھی طرح کی تیز آندھیاں بھی آئیں گی میرے بھائی، لیکن بندہ کبھی اپنی راہ سے بھٹکے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ دل ان کا اپنے رب رسول سے لگ چکا ہوگا۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، سورۃ المومنون کی پہلی آیات ہیں، گھر جا کے تلاوت کر کے اس کی ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صرف ایمان والے کامیاب ہیں، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں، دل لگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چھوٹا منہ تھا، بڑی باتیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ صدا مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔